بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جملہ اسمیہ، نمبر دو جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ پہلے یہ مثال سمجھیں۔ مثلا زید قائم، یہ ایک جملہ ہے۔ اس میں زید یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ چکی ہے۔ اسی طرح قائم یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی تنوین آ چکی ہے۔ تو یہ دونوں اسم ہیں۔ تو جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو جائے۔ اب اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے کیونکہ زید اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، کیونکہ جملے کی ابتدا اسم سے ہو گئی۔ اسی طرح دوسری ایک مثال دیکھیں، زید عالم۔ اب اس مثال کے اندر بھی زید اسم ہے اور جملے کی ابتدا اسم سے ہو گئی، لہٰذا یہ بھی جملہ اسمیہ ہوا۔ اسی طرح ایک تیسری مثال ہم دیکھیں، زید عالمہ۔ اب اس کے اندر بھی زید اسم ہے تو جملے کی ابتدا اسم سے ہو گئی، اسے بھی جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اور اس سے اگلی بات ہم ذرا یہ دیکھیں کہ پہلے جملے کے اندر قائم بھی اسم ہے اور زید بھی اسم ہے۔ دوسرے جملے میں زید بھی اسم ہے اور عالم بھی اسم ہے کیونکہ تنوین آ گئی۔ اور اگر ہم تیسرا جملہ دیکھیں تو اس میں زید اسم ہے کیونکہ تنوین آ گئی ہے، تنوین اسم کی علامت ہے، اور عالمہ یہ فعل ماضی ہے کیونکہ اس نے یونیفارم ماضی والی پہنی ہوئی ہے۔ تو زید قائم میں قائم بھی اسم، ادھر عالم بھی اسم، اور ادھر جو عالمہ ہے وہ اسم نہیں ہے، لیکن ہے یہ بھی جملہ اسمیہ، ہے یہ بھی جملہ اسمیہ۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا اسم سے ہو، بعد میں چاہے اسم آ جائے جیسے قائم اور عالم ہے، یا چاہے بعد میں فعل آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے جملے کی ابتدا کو دیکھنا ہے کہ ابتدا میں اسم ہے کہ نہیں ہے۔ تو جملے کی ابتدا میں اسم ہے لہٰذا اسمیہ کہیں گے، چاہے بعد میں اسم آ جائے چاہے بعد میں فعل آ جائے جیسے عالمہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو، ابتدا اسم سے ہو۔ بالفرض اس جملے میں زید سے ابتدا ہوئی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں جی زید سے جملے کی ابتدا ہو گئی ہے، ادھر بھی زید سے جملے کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اب اسی الف کو ہم میم میں بدل دیں اور اب لفظ بن جائے گا مبتدا۔ تو زید
اس سے جملے کی ابتدا ہوئی، اسی ابتدا کے لفظ سے ہے مبتدا۔ مبتدا کا مطلب یہی ہے کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوئی ہے، تو ہم زید کو مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح زید عالم میں بھی زید مبتدا کہلائے گا، اور زید عالمہ میں بھی زید مبتدا کہلائے گا۔ اور اس کے بعد والا اگر ہم اسم دیکھیں زید قائم میں، قائم کیا کر رہا ہے؟ زید قائم کا مطلب ہے زید کھڑا ہے۔ یہ قائم ہمیں زید کے بارے میں ایک خبر دے رہا ہے، زید قائم کہ وہ کھڑا ہوا ہے، تو زید کے بارے میں ہمیں نیوز دے رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے میں زید عالم، وہ عالم ہے، یہ بھی خبر دے رہا ہے۔ اور اسی طرح زید عالمہ، زید جانتا ہے، یہ بھی ہمیں جو ہے نا ایک نیوز دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے۔ تو اس دوسرے جو قائم ہے اسے ہم خبر کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمیں کچھ نہ کچھ نیوز دے رہا ہے۔ اور اسی طرح ادھر زیدن کو مبتدا کہہ دیں گے اور عالمن کو ادھر بھی ہم خبر کہہ دیں گے کیونکہ اس سے ایک نیوز مل رہی ہے۔ اسی طرح زیدن کو مبتدا کہہ دیں گے اور عالمہ کو خبر کہہ دیں گے کہ اس سے ایک نیوز مل رہی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں، دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک زیدن ہے بالفرض، دوسرا قائم ہے بالفرض۔ تو ہم دو جز کون سے ہوتے ہیں؟ ایک جز مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا جز خبر کہلاتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اس کے اندر دو جز ہوتے ہیں، پہلے کو مبتدا کہیں گے اور دوسرے کو خبر کہیں گے۔ جب یہ دو جز پائے جائیں گے تو وہ پھر جملہ اسمیہ ہوگا۔ اب ہم اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھ لیتے ہیں جملے کو۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ زید مبتدا کہلائے گا، قائم خبر کہلائے گی، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیدن مبتدا قائم خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ خبریہ۔ کیونکہ آپ نے پڑھا کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ، تو یہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح زیدن عالم میں زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اسی طرح زیدن مبتدا عالمہ خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ ہو گیا جملہ اسمیہ۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جملہ اسمیہ صرف کہہ دیا جائے وہی کافی ہے یا جملہ اسمیہ کے ساتھ خبریہ بھی کہنا ہے۔ تو آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ، یا یوں کہہ لیں کہ جملہ خبریہ ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے آگے دو بیٹے ہیں، ایک ہے اسمیہ اور ایک کا نام اس نے رکھا فعلیہ۔ جیسے ہمارے ہاں نام رکھتے ہیں نا
باپ اپنے بیٹے کا ایک نیا نام رکھتا ہے اور دوسرا نام جو ہوتا ہے وہ اپنا جز رکھ دیتا ہے. جیسے کہہ دیتا ہے کریم اگر والد کا نام ہو تو وہ راشد کریم اپنے بیٹے کا نام رکھے گا راشد، اور دوسرا جز کریم اپنا نام رکھ دے گا راشد کریم. تو اب راشد کریم، اب اس کا اصل نام تو راشد ہی ہے، اور ویسے بھی ناموں کا پہلا ہی جز زیادہ مشہور ہوتا ہے، تو اس کا نام تو راشد بھی ہی ہے، لیکن اس کو اگر صرف ہم کریم کہیں گے تو وہ تو اس کے والد کا نام ہو جائے گا، صرف راشد کہیں گے تو وہ اس کا ذاتی نام ہوگا، اور اگر ہم راشد کریم کہہ دیں تو اس کا اپنا نام بھی ساتھ بولا جائے گا اور اس کے والد کا نام بھی ساتھ ایڈ ہو جائے گا. تو اسی طرح ہم صرف جملہ اسمیہ کہہ دیں تو ایسے ہی ہے جیسے ہم راشد کہہ دیں، اور اگر ہم جملہ اسمیہ کے ساتھ خبریہ بھی لگا دیں پھر ایسے ہی ہے جیسے ہم راشد کریم کہہ دیں. تو ہم جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے تو یہ پورا نام ہو جائے گا، تو اس لیے ہم اس کو جملہ اسمیہ خبریہ پورا کہہ دیں تو بھی بہتر ہے، صرف جملہ اسمیہ کہہ دیں تو بھی بہتر ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب ہم کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل. جیسے زید عالم، اس میں زید بھی اسم ہے عالم بھی اسم ہے، اور زید عالمہ اس میں زید اسم ہے اور عالمہ جو ہے وہ فعل ہے. تو ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اب یہاں تک تو ہماری بات مکمل ہو چکی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ پہلے جملے کو، پہلا جو حصہ ہے اسے مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. یہ کتاب کے آگے آ رہا ہے کہ ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں. تو پہلے کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں، لیکن اس مبتدا اور خبر کا ایک ایک نام اور ہے، وہ پھر ہم آگے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. رب زدنی علما